السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن کے اس سفر میں آج ہم پارہ نمبر 12 کا آغاز کریں گے، تو آئیے اللہ کے نام کے ساتھ پارہ نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود کی آیات 6 سے 123 اور سورہ یوسف کی آیات 1 سے 52 شامل ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انبیاء کی قوموں کے انجام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ ہود آیت 6 سے 24 میں بات ہے اللہ کی قدرت اور ہر مخلوق کا رزق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو۔ ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں تو البتہ وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے، یعنی ہم اگر واقعی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نہیں آ رہا، جبکہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ خبردار، جس دن وہ عذاب ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو بے شک البتہ وہ بڑا نا امید، بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت ہو تب بھی وہ شکر کم کرتا ہے، اور جب وہ نعمت اسے چھین لی جاتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ نا امیدی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئی۔ بے شک وہ اس وقت اترانے والا، فخر جتانے والا ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت بھی وہ شکر نہیں کرتا بلکہ فخر و غرور میں چلا جاتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے نبی، شاید کہ آپ وہی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہو اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ انہیں سنانا پسند نہ کریں، آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے، اور وہ آپ ہر صورت میں کیے جائیں، یعنی کسی ایسی بات کی وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے آپ کو اچھا نہ لگے، تو اس وجہ سے آپ نے اپنے دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ یہ وہی چیلنج جو بار بار ہم قرآن پاک میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اے لوگوں، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے۔ کیا بھلا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتابیں رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ یعنی منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے الہ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی آپ اس سے شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان میں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔
یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ وہ دیکھتے تھے، یعنی جس کے اندر حق کو سننے اور پہچاننے کی تڑپ ہوتی ہے وہی حق کو دیکھ اور پہچان سکتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خطارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خطارہ پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا اس وصف میں دونوں برابر ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ایک طرف اندھا ہو اور ایک طرف وہ انسان ہو جس کے پاس بصیرت ہے جو دیکھ سکتا ہے، یا ایک طرف بہرا ہو اور ایک طرف سننے والا ہے، تو کیا آپ ان دونوں کو برابر مانیں گے؟ اسی طرح مومن اور کافر جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے انجام کا، آیت 25 سے 49 تک۔ اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بنا سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے کم کمین ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے وعدہ ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت بخشی ہو، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں گے اسے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ یعنی اگر وہ مال میں کم ہے یا پھر حیثیت میں کم ہے تو وہ ایمان اگر لا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ ان کے پاس مال کم ہے یا وہ حیثیت میں کم ہے۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکاروں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہیں تب میں ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو اور وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گڑھ لیا ہے تو میرا جرم مجھ ہی پر ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے، یعنی جس نے ایمان لے کر آنا تھا وہ ایمان لا چکا ہے، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو لیا جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے، بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لیا، مطلب یہ کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب نہ کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور نوح کشتی بناتا تھا اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ وہ مذاق اس لیے کہتے تھے کہ نبوت کے بعد اب بڑھئی بن گئے ہو، اور وہاں پہ مطلب خشکی تھی، کوئی سمندر کا ایسا کوئی سین وغیرہ نہیں تھا، تو اس لیے وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ خشکی میں کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہو؟ تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو، نر اور مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کے بارے میں پہلے حکم ہو چکا ہے، یعنی جو ایمان نہیں لائے، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی ہی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا اور پانی
اتار کر غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا، میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کا اہل صرف ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لایا، چاہے آپ کا اس سے خونی یا نسبی رشتہ بھی ہو، وہ پھر بھی آپ کا اہل نہیں ہوتا، بے شک اس کا عمل نیک نہیں۔ لہذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اتر، تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ورنہ آپ اور آپ کی قوم اس سے لا علم تھی۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے، آپ کو جو تکلیفیں پہنچا رہی ہے، اس پر صبر سے کام لیجیے، اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور اچھا انجام آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہیں۔ آگے آیت نمبر 50 سے 60 میں بات ہے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گڑنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر تم عقل نہیں رکھتے۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توجہ کرو اور تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اور ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے، چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھی ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ اور دیکھو یہ عاد ہیں، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والوں کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار، دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے۔ آیت نمبر 61 سے 76 میں بات ہے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اس نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تحقیق تو اس سے پہلے ہمیں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس چیز یعنی توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہم اس سے متعلق ایسے شک میں ہیں جو اس طرح میں ڈالنے والا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی انگلی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چنا، ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ یہاں پہ انہوں نے جو معجزہ مانگا تھا وہ اس معجزے کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، پھر وہ بچہ جنے، تو یہ اس طرح کا معجزہ انہوں نے ان کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ نے وہ معجزہ انہیں عطا کر دیا تھا، لیکن اس میں ایک آزمائش تھی کہ وہ جو اونٹنی تھی ایک دن وہ پانی پیتی تھی، یعنی جتنا پانی ہوتا تھا پورے قوم کا، اور ایک دن جو تھا وہ قوم والے لوگ جو تھے وہ پانی پیتے تھے، تو اس بات سے وہ تنگ آ گئے تھے، اور کیونکہ یہ آزمائش تھی، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائش لازمی آتی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈال دی، تو صالح علیہ السلام نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔
اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت کبھی بہت زبردست۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو لعنت ہے سمود کے لیے۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کے بغیر وہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے ہائے، کیا اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اپنے رب کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا، ہماری طرح بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کی طرف تم جا رہے ہو اس میں لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، جس پر فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے تو بے شک تمہارے رب کا حکم آن پہنچا ہے اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے نہیں پھیرا جائے گا۔ آیت 77 سے 95 میں بات ہے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ انتہائی سخت دین ہے۔ اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تمہیں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان لوگوں کو پہنچے گا۔ بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا۔ یہ اب ان کے وہ جو کبھی گناہ کرتے تھے اس کی وجہ سے سخت سزا دی گئی اور ان پر کنکر کے پتھر تہ بتہ برسائے جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے، اور وہ پتھر یا سزا یا بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تو کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی بچت جائز دفعہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا ان باپوں میں وہ یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا سمجھدار ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کے وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور نہیں، یعنی وہ قریب ہی رہتے تھے، وہاں زیادہ دور نہیں تھا۔ تو کہا کہ ان قوموں کے جو حالات ہوئے تھے اس کو دیکھ کر ہی تم عبرت پکڑ لو اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، جو تو کہتا ہے ہم اس سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے، اور تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو؟ بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، جلد تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔
سنو پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور وعدہ دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف پھر انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، اور فرعون کا حکم کوئی ہدایت و بھلائی والا نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر پینے کے لیے آیا جائے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن میں بھی برا ہے وہ انعام جو دیا گیا۔ اے نبی، یہ کچھ خبریں ہیں ان تباہ شدہ بستیوں کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہے اور کچھ تہس نہس کر دی گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ تو ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کو تباہ ہی میں ہی زیادہ کیا۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشانی عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ یوم آخرت ایسا دن ہے جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے اور صرف ایک مقررہ وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے آگ میں بس چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ یہ اللہ کا نا ختم ہونے والا انعام ہے، چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کمی کے پورا دیں گے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس پہ اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ بلا شبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ چنانچہ اے نبی، آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو۔ بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہوگا نہ پھر تمہاری مدد کی جائے گی۔ آپ نماز قائم کریں اور دونوں طرفوں یعنی صبح شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی آپ کی برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے، اور وہ مجرم تھے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھروں گا، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا، مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ آپ کے سارے اعمال جانتا ہے، اس لیے اپنے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لو۔ یہاں پہ ہماری سورہ ہود مکمل ہوئی، آگے سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یوسف قرآن کی 12ویں صورت ہے جس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت صبر، توکل، ایمانداری اور اللہ کی مدد کا یقینی درس دیتی ہے۔ آیت 1 سے 22 میں تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی میں نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ بہت ہی جامع اور مختصر ہے، اور اس کا جو مطلب جو اس کے الفاظ ہیں ان سے تھوڑے الفاظ سے بہت سارا مطلب جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اور عرب قوم کی جو زبان تھی وہ بھی عربی تھی، اس لیے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ نبی آپ کی طرف یہ قرآن وحی کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے کی صلاحیت میں سے کچھ سکھائے گا اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اسے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ 11 ستانوں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو 11 ہی تھے، اور چاند اور سورج سے مراد ماں باپ ہیں۔ خواب کی تعبیر 40 یا اسی سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جیسا کہ اس صورت میں آگے یہ پوری ہم تفصیل دیکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگایا کہ ان کا بیٹا عظمت شان کا حامل ہوگا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اس بنا پر انہوں نے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا تھا۔ البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی جس کا نام بنیامین ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم واضح جماعت ہیں، ہم مطلب وہ بڑے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، تو اس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی یعنی مخصوص ہو جائے، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہہ یعنی گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے کچھ تو اسے قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہی ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یعنی کہ ہم اتنے سارے ہیں، تو ہم اسے بچا لیں گے، بلا شبہ ہم تو تب خسارہ پانے والے ہوں گے۔ کہ جب اسے لے گئے انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے، اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ یعنی وہ پہلے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنا بھی کہیں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے، یعنی ایک جانور کا وہ خون جو تھا اس میں وہ لگا لائے تھے۔ اس یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور دیکھتے ہی پکار اٹھا، خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت پہ یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس کی کوئی رغبت ہی نہ تھی، یعنی انہوں نے جتنا فائدہ ملا وہ لے لیا، اور اس کے بعد مطلب انہیں کوئی سروکار نہیں تھا یوسف علیہ السلام سے۔ اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم دیا اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 52 میں بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور قید۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیا اور بولی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاں نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا تو اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے خود کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا، اس لیے وہ بچے رہے، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اس عورت نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچی ہے۔ پھر جب اس عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی تو وہ کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت ہی خطرناک ہے۔ اے یوسف، اس بات سے درگزر کر اور میری اور بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، یعنی ایسی نشست گاہیں لگائی جن میں تکیے لگے ہوئے تھے، جیسا آج کل عربوں اور افغانوں میں ہوتا ہے۔
یا ہوٹلوں میں ہوتا ہے، تو ان کے لیے پورا اہتمام کیا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی، اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکلا۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بولی، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یہی تو ہے وہ جس شخص کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، تو اسے ضرور قید کیا جائے گا، اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف ضرور مائل ہو جاؤں گا، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر قید کو زیادہ پسند کیا، چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوچا کہ وہ اس یوسف کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا بولا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی۔ بے شک میں ان لوگوں کا دین میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اتباع کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ انہیں خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ پہلے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ یعنی کہ وہ جس نے جو پھلوں کا رس نچوڑ رہا تھا اس کو نجات ملی، اور وہ مطلب مالک کے قریبی اس میں وہ کام کرنے لگ گیا۔ تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم مالک سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ شیطان نے اسے بھلا دیا، اس لیے یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک میں نے خواب میں 7 موٹی گائیاں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا، بولا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے جا کر کہا، اے یوسف، اسے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیاں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں میں رہنے دو، تھوڑی مقدار جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیچ کر محفوظ رکھو گے۔ پھر اس 63 سالی کے بعد ایک سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے، وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا، تم اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، پھر اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا، وہ بولی، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ عدید بصر کی بیوی نے کہا، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، یعنی اس نے جو احسان کیے تھے تو اس کے عوض میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 12 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس پارے میں ہم نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھے اس میں یہ تھا کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق مقرر کیا ہوا ہے، نافرمان قومیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، عفت اور حکمت کی مثال ہے، مشکل حالات میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔